नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट। इलेक्शन कमीशन की आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बगावत, सदर ममलिकत की वज़ीर आज़म के खिलाफ चार्जशीट और पाकिस्तान की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में कौमी इदारों की ज़िम्मेदारी, ये और इससे मुंसलिक टॉपिक पे आज गुफ्तगू होगी। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशनर का आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बगावत, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और आइन की वाज़े दफ़ा के तहत जब कोई असम्बलियाँ टूटती हैं तो वहाँ पर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, नॉट लेटर देन 90 डेज़, ये कोर्ट है। इससे इनहराफ के लिए इंतहाई एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं, इंतहाई खुसूसी हालात में तो इससे इनहराफ है कि खुदा न खास्ता मुल्क टूट रहा हो, इस तरह की कोई हालत हो, जंग की हालत में, इवन जंग की हालत में भी बहुत से ममालिक में इंतखाबात हुए हैं। उसके अलावा इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर ने इन इंतखाबात को अक्टूबर में कराने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के समदी और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने भी वही डेट दे दी है जो डेट इलेक्शन कमिश्नर ने दी थी। गोया एक कंसेंसस है कि इन इंतखाबात को अक्टूबर तक ले जाना है। इससे पहले हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास हुआ और उसके अलावा मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। ये अलग बात है कि उस इजलास में पीपल्स पार्टी शरीक नहीं थी। फजलुर रहमान साहब और नून लीग, जिनकी ख्वाहिश रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब को ज़िंदा या मुर्दा मौजूदा हालात से मुबैना तौर पे मौजूदा सियासत से बाहर किया जाए और उनके लिए ग्राउंड जो है वो बराबर किया जाए, यही वो एक काविश है जिसके तहत ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये हिदायत दी गई और इलेक्शन कमिश्नर ने इन इंतखाबात को पोस्टपोन किया। वरना इनफरादी हैसियत में इलेक्शन कमिश्नर को न तो ये इस बात का इख्तियार हासिल है, न उसके पास अथॉरिटी है और न वो इस तरह का फैसला कर सकता है। सदर ममलिकत ने इस सारे मामले पे, जो मुल्की मामलात जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जिस तसादम और अनारकी की तरफ मुल्क की हालात जा रहे हैं, उसकी सही निशानदेही करते हुए वज़ीर आज़म को चार्जशीट कर दी है। आम फाहम अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को चार्जशीट की है। सदर ममलिकत का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर KPK ने ये जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया खुद साख्ता, ये आइन और कानून के मुनाफी है। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि मुतल्लिका हुकाम को इलेक्शन कमिश्नर से मावनत की हिदायत दें पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के सिलसिले में, और तौहीन अदालत से बचें, इंसानी हुकूक की पामाली को रोकें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इलेक्शन कमीशन की तरफ से खिलाफ वर्जी का एक्शन नोटिस लें, महकमों के सरबराहों को, वो महकमे वजारत दाखिला के अंडर में जो महकमे आ रहे हैं या वजारत ख़जाना के अंडर में आ रहे हैं, जो बाई हुक और बाई क्रुक इन इंतखाबात को डिले करना चाह रहे हैं, उन्हें आप हिदायत दें। और महकमों के सरबराहों को बादियों नज़र में उनका कहना यह है कि ऐसा लगता है कि महकमों के सरबराहों को ये कहा गया है वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमतों की तरफ से कि वो इलेक्शन कमीशन से ताउन ना करें इन इंतखाबात के हवाले से या उसका जवाब पेश करें। गोया इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म, आपकी हुकूमत या आपके ज़ेली जो निगरान हुकूमतें हैं जिनका मैंडेट ही 90 रोज़ का है, उससे ज़्यादा एक्सटीड करने की आइन की किसी दफ़ा के तहत उन्हें उससे ज़्यादा एक दिन के लिए भी रखने का कोई कानूनी और आइनी जवाज़ मौजूद नहीं है। ये हुकूमतें किस तरह अक्टूबर और नवंबर की तारीखें दे सकती हैं, इसका आप नोटिस लें। आइन के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फ़र्ज़ है कि वो ताउन करे, सदर का कहना है।
اور صدر مزید کہتے ہیں وزیر اعظم نے آئین کے آرٹیکل 46 کے تحت صدر سے مشاورت نہ کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی کہ بغیر FIR کے، بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے صدر نے آرٹیکلز کا حوالہ بھی دیا ہے۔ بغیر وارنٹ اور بلا جواز شہریوں کے اغوا کا سلسلہ جو ہے وہ رک جانا چاہیے۔ اور وزیر اعظم بطور سربراہ حکومت عوام کے حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں، متعلقہ حکام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز رکھیں۔ اور سپریم کورٹ یعنی یہ جو باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان میں واضح طور پہ وزیر اعظم کے خلاف ایک عدم اعتماد اور ایک چارج شیٹ ہے، اور صدر کی یہ چارج شیٹ عوامی امنگوں کی ترجمان ہے۔ آئین پاکستان کے دفاع کی وہ جو ایک علامت ہے صدر، اس فرض منصبی کا بر وقت استعمال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی آواز ہے، اور یہی ایک صدر کا فریضہ بنتا ہے کہ اسے بر وقت وزیر اعظم کو ان المیوں سے آگاہ کرنا چاہیے تھا جس سے یہ قوم اس وقت دوچار ہے۔ متعلقہ حکام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکنے پر کا پابند کرنا چاہیے۔ جس طرح کے تماشے اس وقت پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور دنیا جس طرح ہنس رہی ہے ہم پر، ہماری جمہوریت پر، ہماری جمہوری سوچ پہ، اور اس پہ 3 حرف بیچ کے لوگ آگے جا رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نام پہ کون سا ڈکوسلائی سسٹم یہاں ہے جس میں جبر ہے، ظلم ہے، اغوا ہے، تشدد ہے، اور FIRs بعد میں ہیں، اور اس ملک کے وزیر اعظم کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، دہشت گردی کے تحت مقدمات۔ سوال یہ ہے یہ سب تماشے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ جو طاقتور ایک مافیا اس ملک پہ پچھلے 70 سال سے قابض ہے، وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ ان کے مفادات اب عوامی مفادات سے ٹکرا رہے ہیں، عوام اپنے مفادات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کل کا جلسہ تمام تر پابندیوں کے باوجود جس طریقے سے مینار پاکستان کے سائے تلے عمران خان نے جلسہ کیا، اور اس میں لاکھوں لوگ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں جو ایک والہانہ لوگوں کا جذبہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ قوم اب اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمشنر جیسے افراد کو آگے کر کے جو طاقتیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں، اس پاکستان پہ مسلط مافیا جس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، وڈیرے ہیں، ایک پاورفل بیوروکریسی ہے، ان کا ایک کلب ہے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، ان مفادات کے تحت اس قوم کو بھوکا ننگا رکھا گیا ہے، اس قوم کو بھکاری بنا دیا گیا ہے، اس قوم کو کشکول ہاتھ میں لے کے دنیا بھر میں پھرنے پر مجبور کر دیا ہے، اس قوم کی باصلاحیت لوگوں کو اس ملک سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ بیرون ملک موجود اس قوم کی بڑی تعداد جو کثیر تعداد میں یہاں ایکسچیکر بھیج رہے تھے، وہ سلسلہ بھی اب رک گیا ہے، اس لیے کہ کسی کا موجودہ حکومت پہ اور مافیا پہ اعتماد نہیں رہا ہے۔ ان حالات میں حکومت سپریم کورٹ اور آئین اور عوامی امنگوں سے تصادم کے بجائے سپریم کورٹ، آئین اور عوامی امنگوں سے تصادم کے بجائے مفاہمت کا راستہ اپنائیں، معقول راستہ اپنائیں، آئین کی منشا کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اقدامات کو آگے بڑھائے، ورنہ یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے ادارے، وہ ڈیفنس فورسز ہوں، وہ پولیس ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، ان کا فرض ہے کہ وہ اداروں، آئین اور قانون کے مطابق اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ مفاد پرست مافیاز کے ساتھ۔ ورنہ خدا نخواستہ جو تصادم ہونے جا رہا ہے اس ملک میں نظر آ رہا ہے، ایک فیصلہ کن تصادم، اس کے نتائج سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہم نے یہ حقائق آپ کے گوش گزار کرنا تھا، ان طاقتوں کے گوش گزار کرنا تھا جو اس ملک میں فیصلے کرتے رہے ہیں، آج بھی فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ عقل کے ناخن لیں، سوچ سمجھ سے کام لیں۔ یہ ملک ہے تو سیاست بھی ہوگی، یہ ملک ہے تو دولت بھی ہوگی، یہ ملک خوشحال ہوگا تو سب کو دولت ملے گی۔ کسی ایک گروپ کو اس دولت پہ سانپ بنا کے بٹھانے کا جو
ایک نامعقول رویہ اپنایا گیا ہے یہاں، اس رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے ایک مسافر کو، اس ملک کے ایک مزدور کو، ایک لیبر کو، ایک چپراسی کو، ایک ڈرائیور کو، اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی زندگی کے کچھ دن عزت و وقار کے ساتھ گزارے، وہ بھی اپنے بچوں کے علاج معالجے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کر سکے۔ موجودہ حالات میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت برسر اقتدار رہی مزید کچھ عرصہ، پھر یہاں انسان کو مارے گا، لوگ لوٹ مار کریں گے اور اس کو کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکے گا۔ بدقسمتی سے جن کو ان معاملات پہ کنٹرول کرنا ہے، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، وہ پولیس فورس میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ پولیس فورس اس وقت اس نے جو تماشا لاہور میں لگایا، اس نے جو تماشا اسلام آباد میں لگایا، ایسا لگتا ہے کہ اس فورس کی تربیت ہی اس قوم کو غلام رکھنے پہ ہوئی۔ اور جاتے جاتے ایک اور خطرناک بات، کل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یا صدر یا گلگت بلتستان کے گورنر یا وزیر اعلیٰ اگر یہاں سے موو کر کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں یا ملک کے کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں سے اپنی سیکورٹی لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ بھی ایک کالا قانون ہے۔ اس سے متنازع خطے کے حوالے سے ہماری احمقانہ پالیسیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وقتی مصلحتوں کے تحت، وقتی مفادات کے تحت ہم جو نامعقول فیصلے کر رہے ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔